أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. Ramadan Reminders. I welcome you all once again, all my brothers and sisters, to Ramadan Reminders, and I want to congratulate the whole nation, especially उम्मत मुस्लिमा जो है उसको मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज एक बहुत बड़ा दिन, पहले तो ये कि 15 दिन गुजर गए रमज़ान की, किस तरह से गुजरे पता भी नहीं चला, और वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। ये अशरा जो है जो दूसरा अशरा कहलाता है, और ये अशरा मग़फ़रत का अशरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहे हैं, तलब कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर दे। और वो इतना गफूर रहीम है कि हमें बस मांगना नहीं आता, अगर हमें वाकई मांगना आ जाए तो एक लम्हा लगता है। और ये महीना वो है कि जिसमें आप जिस तरह से मांगें, रोकर मांगें, हंस के मांगें, मुफलिसी के साथ मांगें, अल्लाह के सामने अपने नादान होने को एक्सेप्ट करें और अल्लाह से कहें कि हमें माफ़ कर दे, ताकि हम एक बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। बस मांगना हमने है, क्योंकि बहुत से दरवाज़े खुले हैं निजात के, मग़फ़रत के, रहमतों के, बरकतों के। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मग़फ़रत करे। और आज का दिन बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही खुशियों का दिन है। 15 रमज़ान ये वो रोज़ है कि जिस रोज़ बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर में पहला फूल खिला था, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, उनका ज़हूर हुआ, उनकी आमद हुई। बहुत ही खुशियों भरा दिन है। और हम सब जानते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने नवासे नहीं बल्कि अपने फ़र्जंद कह के, अपने बेटे कह के पुकारा करते थे। और यही चीज़ हमें आय मुबाहिला में भी नज़र आती है, कुरान हकीम में, कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान में हमें कसीदा मिलता है उन हस्तियों का जो कि लिंक्ड हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबाहला करने के लिए जाते हैं क्रिश्चियंस के साथ, तो वो मतलब उनका ये कहना है कि मैं सच्चों को अपने साथ लेकर आऊँगा और जो झूठे होंगे उन पर लानत की जाएगी। और उन सच्चों में, उन सादिकीन में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली अलैहिस्सलाम को, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर जाते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये कुरान है जो कसीदा बयान कर रहा है, और जब कुछ इस बात को कुरान कह दे कि वो सच्चे हैं, तो इसके ऊपर कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। तो ये वो सादिकीन हैं, ये वो सच्चे हैं कि जिनके हवाले से हम अपनी हर नमाज में, चाहे वो कोई भी नमाज हो, फजर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, हम पढ़ ही नहीं सकते सूरह फ़ातिहा के बग़ैर। और जहाँ हम अल्लाह की हम्द करते हैं, हम्द करने के बाद जो आखिर में हम दुआ मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वो यही है कि ए रब, हमें उनके रास्ते पर चला, हमें उनको फॉलो करने की तौफीक अता फरमा, हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें कि जिन पर तेरा इनाम है, यानी जो इनाम याफ्ता हैं, तेरी तरफ से जिनके ऊपर अताएँ हैं, रहमतें हैं। और हम दूसरी दुआ करते हैं कि हम हरगिज़ उनको फॉलो ना करें कि जिनका गज़ब है। तो कुरान, ये दुआ को ज़हन में रखें। और फिर कुरान के अंदर जब हम देखते हैं कि सच्चों की जब बात होती है, उनकी जब बात होती है कि जो अल्लाह के इनाम याफ्ता हैं, तो उनमें ये 5 हस्तियाँ जिनका हम अक्सर तज़किरा करते हैं, पंजतन पाक, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल बनाना है। इनकी मोहब्बत, इनकी मार्फत, इनकी मवद्दत हमारे दिलों में इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत जो है वो वसीला निजात बनेगी। उसका रीज़न क्या है? अक्सर औक़ात जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि शख्सियत परस्ती है, जबकि ऐसी बात नहीं होती। हम इन शख्सियात को, इन हस्तियों को रोल मॉडल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास शख्सियात हैं, एक कुछ ऐसी नेमतें, कुछ ऐसी इनकी फजीलतें हैं, यही हमें बताती हैं कि हमें तौहीद तक कैसे पहुंचना है। सर फहरिस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनसे इमाम अली ने इबादत करनी सीखी,
کہ جن سے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے معرفت رب سیکھی، اور انہی سے وہ سچ اور وہ تمام ایٹریبیوٹس جو پھر بعد میں آل محمد کے اندر آئے. تو اگر ہم ان کی معرفت نہیں رکھیں گے کہ جو وسیلہ بنے ہمارے لیے توحید تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں پہنچنا اپنے رب کی طرف ہے، مگر یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کن شخصیات کو فالو کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، اور یہ کہہ کے کرتا ہے کہ یہ ہیں سچے، یہ ہیں صادق، اور ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو فالو کرنا ہے. قرآن کی بات ہوئی، اب میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اس کو خوشیوں کے ساتھ منائیں، ہنستے مسکراتے ہوئے منائیں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کریں، بھائی بھائی صدقے محبت امام حسن و حسین کی ایک دوسرے سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں اس جوڑی کے صدقے میں. میں یہاں پر کچھ احادیث مبارکہ جو صحیح بخاری سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسن بن علی علیہ السلام سے زیادہ اور کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہ تھا، یعنی بہت ریزمبلنس تھی امام حسن علیہ السلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور ایک اور ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے اور انہیں پھول کی طرح سونگتے اور اپنے جسم سے چمٹا لیتے. سبحان اللہ. جسٹ امیجن کہ کیا محبت تھی، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح سے میں ان سے محبت کرتا ہوں آپ بھی بالکل اس طرح سے محبت کریں. تو ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے لختے جگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو فرزند ہیں جو کہ جنت کے سردار ہیں. اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین جنت کے سردار ہیں، اور اس دنیا میں تمام مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو. اس دنیا میں ہم اچھے کام بھی اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بھی اسی کا اظہار بھی اور قربت اللہ اللہ سے قربت بھی اسی لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں عذاب نہیں بلکہ ہمیں سکون کی آخرت ملے اور ہم جنت الفردوس میں ہمیں مقام ملے. اور ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جو جنت کے سردار ہیں یعنی امام حسن اور امام حسین، کیا ان سے ہماری واقفیت ہے؟ کیا ہمارا ذہن، ہمارا دل جانتا ہے ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے ایٹریبیوٹس، ان کی صفات کے بارے میں، ان کے اوصاف کے بارے میں کیا ہم واقف ہیں؟ اور کیا ہم واقعی اس طرح سے محبت کرتے ہیں کہ جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے یا ان سے محبت کرتے تھے؟ یہ سوال ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے آج کے دن کہ جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کو، ان کی آمد کو اس دنیا میں. تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ جو جنت کے سردار ہیں، جو جوانان جنت ہوں گے، ان کے سردار ہیں، کیا ہم ان سے ہمارے دلوں میں ان کی معرفت ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے؟ کیا اور معرفت اور محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ پریکٹیکل، یعنی وہ تمام چیزیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آئمہ معصومین تک منتقل ہوئیں، وہ باتیں جو ہم تک ان کے ذریعے پہنچی، کیا ان کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں یا سن کے بس واہ واہ اشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بات ہے، مگر کیا ہم یہ کہنے کے بعد ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے. اے رب، میری یہ دعا ہے اپنے لیے خاص طور پہ، اور وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں میرا مقصد یہاں پر بیٹھ کے کوئی کسی بھی قسم پریچ کرنا نہیں ہے. آئی ایم شیئرنگ آل دیز تھنگس سو دیٹ آئی کین لرن مائی سیلف. آئی ہیو ٹو لرن سو مچ. So I want to, sitting here, I want to promise to myself
کہ اس رمضان سے I am going to change, I am going to bring some changes in my life, a lot of changes in my life, so that I can be a better human, considering these personalities. خاص طور پہ امام حسن کا کیونکہ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے آج کیونکہ آج ان کی ولادت کا دن ہے، تو ان کی زندگی سے حلم، ان کی زندگی سے حسن اخلاق، ان کی زندگی سے سخاوت، ان کی زندگی سے عبادت، زہد، اور یہ تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھیں، جانیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کر سکیں. اینڈ وین آئی یوز دس ورڈ کوشش، ٹرائی، تو مجھے بس ایک ذہن میں یہی چیز بچپن میں سنی تھی کہ ماں کو بھی وہی بچہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے جو ماں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ہم کر پائیں نہ کر پائیں، مگر وہ جو کوشش ہے وہ ماں کو نظر آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر اس کے لیے ہم کوشش کرنا شروع کر دیں اور یہ پروسیجر شروع کر دیں، تو میرے دل کو، یہ میرا یقین ہے میرے دل کا، یہ میری کنوکشن ہے کہ ہمارے رب کو بھی اتنا ہی پیار آئے گا ان کوشش کرنے والوں کی کوشش دیکھ کر. تو آئیے کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی. آئیے کوشش کرتے ہیں ان شخصیات کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور آل محمد اور صحابہ کرام کی سیرت کو جانیں، سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے اور ہمیں اس کی قربت مل سکے، ہمیں اس کی جسے کہتے ہیں نا، ادھر سے ہمیں واقعی یہ سگنل آئے، ہمیں یہ فیل ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اور اگر یہ فیل آ گئی اور یہ محسوس ہو گیا، تو اس سے بڑی فلاح کیا ہے، اس سے بڑا سکسیس کیا ہو سکتا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو راضی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان رمضان